السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا ارشاد ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو، اس لیے کہ جو لوگ لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے ہیں اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ احسان کا بھی جذبہ پیدا کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے چاہیے۔ چنانچہ احسان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، تو جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، اور جب تم ذبیحہ کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو۔ تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ احسان کے تعلق سے اللہ نے بات کی ہے، تو احسان کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہوتی ہے۔ ایک احسان تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں احسان کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندوں کے معاملات میں احسان ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی عبادت میں احسان سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں احسان کیسے کریں۔ تو اس کے تعلق سے میں نے ایک پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ حدیث احسان میں 3 چیزیں آئی تھی، حدیث جبرائیل کے اندر، بلکہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو اس میں 3 سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو احسان کا معنی وہاں پہ یہ تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ بندہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے اور اس طرح کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ یقین اور یہ چیز آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نماز میں، عبادت میں اللہ کو دیکھ پا رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا یقین ضرور ہو کہ آپ عبادت جب کر رہے ہوں یا عبادت کے علاوہ یہ یقین ہو کہ میرے ہر کام کو اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ تو احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ احسان۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان جس کو اللہ نے دل کا نور عطا فرمایا ہوگا، جو دل کے نور سے اللہ کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو تو یہ چیز حاصل ہے، یہ مرتبہ حاصل ہے۔ لیکن جو گنہگار ہیں ہم جیسے لوگ، تو کم سے کم یہ یقین ضرور رکھیں ہمارا اللہ کے ساتھ احسان ہمارے لیے یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں ہمیشہ اور ہر لمحہ یہ یقین پیدا ہو کہ اللہ ہمارے ہر معاملات کو اور ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوئی۔
اور دوسری قسم جو میں نے بتائی کہ احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اپنانا چاہیے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ جود و سخا کیا جائے، سخاوت کیا جائے، ان کی مصیبتوں میں کام آیا جائے، ان کی پریشانیوں میں کام آیا جائے۔ بندہ کے ساتھ بندہ مومن جب ایک دوسرے بندہ مومن سے ملے تو مسکرا کر ملے، ہنسی کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، ہے نا؟ کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بندہ کا کسی مومن کے ساتھ ہنس کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو ہم کسی کے ساتھ ملے تو ہنس کر ملے، مسکراہٹ کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اور اس کے علاوہ جو دیگر انجام بندہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں بھی خیر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ احسان کی دو قسمیں ہیں کہ احسان ایک بندے کے ساتھ ہونی چاہیے اور ایک اللہ کے ساتھ، اور ایک تیسری قسم اور ہے کہ احسان جس کا ذکر اس حدیث پاک میں آیا کہ ہم احسانات جانوروں پر بھی کریں، ہم احسانات جانوروں پہ بھی کریں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ ہم جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، انہیں جب ذبح کریں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ذبح کے وقت اچھے برتاؤ کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا کہ ہم چھری تیز رکھیں تاکہ جلد روح نکل جائے، ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، یعنی اسے پہلو کے بل لٹایا جائے، اس کے چہرے پر پاؤں رکھ لیا جائے، خوب اچھی طرح سے تیزی کے ساتھ تاکہ خوب اچھی طرح سے خون نکل جائے اس کے، اگر چہرے پہ ہم اگر پیر رکھیں گے تو اس کی رگیں انسان اسی وقت کاٹے، اور حلق کو جب ذبیحہ اور جو جانور ہے جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں وہ بالکل اچھی طرح ٹھنڈا پڑ جائے۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جانور کی روح پورے طور پہ نکلی ہی نہیں ہے اور اس کے پیر اور اس کے جو دوسرے اعضاء کو کاٹا جاتا ہے، حلق کو اور رگوں کو، بلکہ پیر کے رگوں کو جو کاٹا جاتا ہے تو اس میں جلدی کرتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ جانور کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، بلکہ آپ کو چھری تیز کرنا ہے تو آپ الگ سے تیز کر کے لائیے، اس کے سامنے نہ کیے۔ تو یہ سب جانوروں کے ساتھ احسانات کا معاملہ ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ جانوروں کو بہت زیادہ پیٹنے کا حکم نہیں آیا کہ آپ ان کو نہیں پیٹیں، ہے نا؟ تو یہ اسلام کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے، اتنا اس کے اندر بیوٹینس ہے، اتنی اس کے اندر خوبصورتی ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنے ساتھ احسانات کا معاملہ فرمایا، بندوں کے ساتھ احسان اور اچھائی اور اچھے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کریں، ہے نا؟ تو ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ہم جانوروں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں انسانوں کے ساتھ بھی اچھائی اور بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم جانوروں کے ساتھ بھی اور تمام معاملات میں، تمام امور میں ہم اچھائی اور بھلائی کے ساتھ پیش آئیں۔ الہ العالمین ہمیں اس حدیث پاک پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا